اس کی جیتی جاگتی مثال آپ کربلا کے میدان میں دیکھ لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا میں حضرت امام حسین پانی کو ترس رہے تھے؟ آپ خود سوچیں، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ صاحب جو کہ حضرت امام حسین کی اولادوں میں سے ہیں، وہ کوئی صحابی نہیں ہے، وہ کوئی تابعی نہیں ہے، بلکہ ایک بزرگ ہے. ایک بزرگ کا درجہ، تابعی کتنا ہی بڑا تابعی کیوں نہ ہو، وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح سے ولی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یعنی جو سب سے چھوٹے کم درجے کے صحابی ہیں، جو کم سے کم صحابی کے جو گھوڑے کی دھول ہے، کوئی بھی ولی، کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی بھی ولی صحابہ کرام کے گھوڑوں کی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اب فضیلت کا ایک مثال دی گئی ہے. آپ سوچیں ذرا، یہ صحابی اور ولی کا درجہ ہے. اب جب وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضرت حسین کی اولادوں میں سے ہیں، جب وہ انا ساگر کو ایک کوزے میں بھر سکتے ہیں، صرف ایک حکم پر پانی ان کے پاس آ سکتا ہے، تو کیا حضرت امام حسین اگر پانی کو حکم دیتے تو کیا وہ پانی وہاں پر نہیں آتا؟ پانی بھی وہاں پر آ جاتا. لیکن حضرت امام حسین نے اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا پر راضی رہے تھے. وہاں پر وہ صبر و شکر کا سبق سکھا کر گئے. کربلا کا واقعہ ہمیں کئی سارے سبق دیتا ہے، لیکن ہم نے ان سبق کو سیکھا نہیں ہے. ہم نے وہاں پر جو ہمیں سبق سکھائے گئے ان کو ہم نے فراموش کر دیا. کربلا کا واقعہ ہمیں کیا کیا سبق سکھاتا ہے؟ سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا کا واقعہ سکھاتا ہے، سب سے پہلی چیز ہمیں سکھاتا ہے صبر. کہ حالات کیسے بھی آ جائے، وقت کیسا بھی کیوں نہ آ جائے، ظالم ہمارے سر پر ہی کیوں نہ کھڑا ہو جائے، ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. دوسری چیز ہمیں جو کربلا کے میدان سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ کیسے بھی حال ہو، کیسا بھی مشکل وقت کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں ہمیں رکھا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بدتر حالات میں پہنچا دے. آج اللہ نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کی ناشکری ادا کرتے ہیں. ہم میں سے آج کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 3 وقت کا کھانا سکون سے نہ کھا رہا ہو. ہم میں سے ہر شخص اتنا اس قابل ہے کہ آرام سے گھر میں بیٹھ کر سکون سے کوئی کام کرنا، کاروبار کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ کوئی مشکل، یہ کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ اپنے بڑوں سے جب پوچھیں گے، جن کی 40-50 سال عمریں پہلے کے، اگر آپ حالات کا جب ان سے پتا کریں گے، اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے، تو اب آپ کو پتا چلے گا پریشانیاں کیا ہوتی تھی. پریشانیاں کیا ہوتی تھی اگر ہمیں جاننا ہے. آج کل کے ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ پریشانی کیا ہوتی ہے، کہ کھانا اور رزق ہم تک کیسے پہنچتا ہے. آج ہم کو آسانی سے رزق مل رہا ہے، اللہ کی نعمتیں ہم کو بہت آسانی سے مل رہی ہیں. زیادہ دور کی بات نہیں بتا رہے آپ کو. آپ اگر اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اب سے 40-50 سال پہلے بھی لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہم کل کیا کھائیں گے. کاروبار ہوتے تھے، کام کرتے تھے، لیکن اتنا نہیں تھا، اتنی آمدنی نہیں تھی. آپ سوچیں ذرا، آج اللہ نے ہمیں سب کچھ نواز دیا ہے، اس کے باوجود اگر ہم شکوہ شکایت کریں گے تو ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہوگا. یاد رکھیں، اللہ کی ناشکری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کھلا رہا ہے. ورنہ آج 2024 چل رہا ہے، 2025 آنے والا ہے، آج بھی بہت سارے دیش ایسے ہیں جہاں پر ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی لوگوں کو مشکلیں پیش آ رہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اب بات آتی ہے کربلا کا میدان تیسرا سبق جو دیتا ہے وہ ہے کہ کیسے بھی حالات میں نماز نہیں چھوڑنی، اور اس کو ہم نے سب سے پہلے بھلا رکھا ہے. ہم نے کربلا کے 3 سبق، تینوں سبقوں کو فراموش کر دیا. نہ ہم صبر کرتے ہیں، نہ شکر کرتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والا صرف نماز ہے. مومن اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ صرف اور صرف نماز ہے. کیونکہ روزے سے فرق معلوم نہیں پڑتا ہے، زکوٰۃ سے فرق معلوم نہیں پڑتا ہے، اور نیکیاں جو نیک کام مسلمان کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا، وہ کافر بھی کر لیتے ہیں. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کافر اور مومن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرق کرنے والی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو کربلا سے سبق ملا ہے اس کو ہم عمل کریں. اللہ نے اگر ہم پر مشکلیں نازل کی، اس پر صبر کریں، اس کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ جب مصیبتیں زائل کر دے، ختم کر دے، آسانیاں دے دے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر حال میں نماز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے.